قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع مني هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمنت بالله صدق الله يا أرحم الراحمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. ہم نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم سب کے سب جنت سے اتر جاؤ، جنت سے نکل جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. تمہارے پاس جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت، کوئی وحی آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی، میری ہدایت پر عمل کیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میری ہدایت پر عمل کرنے والوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ان پر کوئی غم آئے گا. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات اس خالق و مالک کے لیے
جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات کا رازق، ساری کائنات کی نگرانی اور حفاظت کرنے والا، زندگی، موت، نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ تعریفات اس خالق و مالک کے لیے جس کی عبادت، صفات، کمالات میں کوئی اس کا شریک اور برابری کرنے والا نہیں ہے۔ ان گنت، بے شمار، لاتعداد، بے حد و حساب درود و سلام، رحمتیں اور برکتیں امام الانبیاء، سید الرسل، امام کائنات، سید کائنات، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ قابل قدر نوجوان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد خود اللہ نے انسان کو رہنمائی فرما دی کہ انسان کے لیے نفع اور نقصان کس چیز میں ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور خود انسان کو بیان کر دیا کہ انسان کے لیے خیر اور شر کس راستے میں ہے، انسان کے لیے بھلائی اور نقصان کس چیز میں ہے۔ اس کائنات میں انسان کے لیے امن، سکون اور انسان کے لیے سلامتی کس چیز میں ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے خیر اور شر، نفع اور نقصان کے ہر راستے کو کھول کے بیان فرما دیا۔ خالق و مالک کے بیان کردہ طریقوں میں اور خالق و مالک کی نازل کردہ وحی میں اس انسان کے لیے نفع اور خیر صرف اسی چیز میں ہے کہ انسان پیدا کرنے والے کے قریب ہو جائے۔ انسان اپنی زندگی اللہ کی نازل کردہ وحی اور اس کی نازل کردہ شریعت کے مطابق گزارے گا تو اسی میں انسان کے لیے نفع اور خیر ہوگی۔ جتنا انسان اپنے پیدا کرنے والے سے دور ہوگا، جتنا انسان اللہ کی وحی اور اللہ کے نازل کردہ احکامات سے غافل ہوگا، اللہ سے دوری یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان اور شر کا باعث ہوگی۔ انسان کی بھلائی، انسان کی خیر، انسان کا نفع اس دنیا کے اندر بھی اور کل قیامت کے دن ہمیشہ کی زندگی میں بھی صرف انسان کا نفع اسی چیز میں ہے کہ انسان پیدا کرنے والے کے قریب ہو جائے۔ سورہ طٰہٰ میں پیدا کرنے والے خالق و مالک نے میری اور آپ کی دنیا کی زندگی کی پریشانیوں کا سبب بیان فرمایا۔ ہم پہ پریشانی آتی ہے، زندگی مشکل اور کٹھن میں ہے، زندگی میں الجھنیں، بے سکونی ہے، بے قراری ہے۔ تبصرہ کرنے والے تبصرہ کرتے ہیں، مکالمہ کرنے والے ڈسکس کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی کی پریشانی اور بے قراری کی یہ وجہ ہے۔ اللہ نے وجہ کیا بیان فرمائی ہے؟ انسان کی بے قراری، انسان کی بے سکونی کا سبب خالق و مالک نے کیا بیان فرمایا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے جو بھی اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت سے دور ہوگا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو مجھ سے دور ہوگا، میری یاد سے، میرے ذکر سے، میری عبادت سے دوری اختیار کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس بندے کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔
اس کے لیے دنیا کی زندگی عذاب بن جائے گی۔ یہ اللہ سے دوری، اللہ کی عبادت سے غفلت اور اللہ سے منہ موڑ لینا، اللہ سے دور ہو جانا، اس کی وجہ سے اللہ اس دور ہونے والے سے دل کا قرار اور سکون چھین لے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ سے دوری دنیا کے اندر انسان کے لیے جینا حرام کر دے گی، اور اللہ سے دور ہونے والا کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ اس بندے کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى، محشر کے میدان میں یہ انسان اللہ سے سوال کرے گا، لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ آج قیامت کے دن میری آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت کیوں چھینی ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا کے اندر میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں سلامت تھیں، میری آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت موجود تھی، آج قیامت کے دن مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، جواب آئے گا، تیرے پاس ہماری نشانیاں، ہماری آیات، ہماری وحی پہنچی تھی، تیرے کانوں نے قرآن کی آیات کو سنا تھا، تیرے کانوں میں میرے نبی کی احادیث پہنچی تھیں، تجھے دین کی باتیں معلوم تھیں، فَنَسِيتَهَا، میرا دین سن کے بھلا دیا کرتا تھا۔ تیرا ذہن، تیرا دل اور دماغ قرآن اور حدیث کی بات کو سنتے اور سمجھتے تھے، لیکن عمل کی باری آتی تھی تو دین کو پیچھے کر کے اپنی خواہش کا غلام بن جاتا تھا۔ جب عمل کرنے کی باری آتی تھی تو دین کو بھلا کر، دین کو فراموش کر کے اپنے رسم و رواج اور اپنے دل کی بات مانا کرتا تھا، وحی کے پیغام کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، دنیا کے اندر تو نے میری وحی کو، میرے پیغام کو، میرے دین کو بھلا دیا، آج قیامت کا دن ہے، میں خالق و مالک ہوں، میں نے تجھے بھلا کے رد کر دیا ہے، تجھے اندھا اٹھایا ہے، نبینا اٹھایا ہے، قیامت کے دن تیری آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت چھین لی ہے، تجھے دیکھنے سے محروم اور نابینا کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تو نے دنیا میں میرے دین اور میری وحی کو بھلا دیا تھا۔ انسان قرآن کی بات کو سنے، نبی کی احادیث انسان کے کانوں میں آئیں اور سمجھ بھی آئے، پھر جب دنیا کے اندر گھر میں، بازار میں، پریکٹیکل لائف میں عمل کرنے کی باری آئے، انسان دین کو، وحی کو، قرآن کو، حدیث کو فراموش کر دے، شادی کے موقع پہ پیروی اپنی خواہش کی کرے، کاروبار اپنی مرضی سے کرے، خوشی اپنی مرضی سے منائے، کاروبار میں اللہ کی بغاوت اور سودی لین دین کرے، پریکٹیکل کی باری آئی، عمل کی باری آئی، نہ قرآن کی آیت پہ عمل، نہ نبی کی حدیث کا لحاظ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے اللہ کے دین سے، اللہ کی وحی سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کی عبادت سے منہ موڑا ہوگا، دوری اختیار کی ہوگی، یہ اللہ سے دوری کا نتیجہ یہ نکلے گا، دنیا میں مال تو ہوگا لیکن دل کا سکون نہیں ہوگا۔ اونچے اونچے عالی شان محلات اور گھر تو ہوں گے، ان گھروں میں رہنے والوں کے پاس سکون کی نعمت نہیں ہوگی۔ بڑی بڑی عالی شان گاڑیوں پہ سفر تو کریں گے، بڑے بڑے اونچے اور لمبے گھروں میں رہیں گے، بڑے بڑے وسیع کاروبار کے اور بزنس کے مالک تو ہوں گے، لیکن معیشتاً زن کا، مال و دولت کے باوجود دل کو سکون اور قرار نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت سے دور ہوگا۔
کتنے ایسے لوگ جن کے پاس مال و دولت اور سرمایے کی کوئی کمی نہیں، دنیا کی نعمتوں کی کوئی کمی نہیں، اپنا گھر بھی ہے، کاروبار بھی ہے، مال و دولت کے خزانے بھی ہیں، اولاد کی نعمت بھی ہے، دنیا کی ہر نعمت وافر موجود ہے۔ کتنے ایسے کاروباری ہیں جو 20 سال سے رات کو نیند کی گولی کھائے بغیر سو نہیں سکتے۔ یہ چین سے محرومی، دل کا سکون نہیں، نیند کی گولی کھائے بغیر 1 گھنٹے کی نیند بھی نصیب نہیں۔ سبب یہ ہے اس بندے نے اپنی زندگی سے رب اور دین کو دور کر دیا۔ ایک موبائل بنانے والے نے موبائل بنا کے اس کے ساتھ یہ لکھ دیا، اس موبائل کو اگر پانی لگے گا یہ خراب ہوگا، یہ موبائل گرے گا یہ خراب ہوگا۔ خالق و مالک نے انسان کو پیدا کر کے یہ لکھ دیا، انسان تو اگر دین سے دور ہوگا زندگی میں تجھے قرار نصیب نہیں ہوگا۔ خالق و مالک نے انسان کے جسم کو، انسان کی باڈی اور سافٹ ویئر کو بنایا، اور بنانے کے بعد قرآن کو نازل کر کے اس سافٹ ویئر کے بارے میں لکھ دیا، انسان کے جسم کو راحت اور سکون اور قرار اگر نصیب ہوگا دین اور وحی کے قریب ہونے سے نصیب ہوگا۔ کسی کو جوانی میں سمجھ آ جائے، کسی کو بڑھاپے میں سمجھ آئے، نتیجہ یہی ہے، آخر کار حتمی بات یہی ہے، انسان کے لیے دنیا کا سکون اور آرام، قبر کا سکون اور آرام، محشر کے دن میں سکون اور آرام اگر ہے تو اللہ کے دین اور وحی کے ساتھ جڑ جانے کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ کے دین سے محبت ہے، عبادت میں ہم پورا اترتے ہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، پھر مال اور دولت کی کمی ہو تو اللہ اس تھوڑے مال میں برکتیں ڈال کے انسان کو سکون عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق ہو، اگر خالق و مالک کے ساتھ لگاؤ ہو، انسان عبادت کرنے والا، ذکر کرنے والا، اللہ کے حق کو ادا کرنے والا ہوگا۔ اگر دنیا کی نعمت میں کمی ہوگی اللہ اس کمی کو پورا کر کے انسان کو زندگی کا سکون عطا کر دے گا۔ انسان خالق و مالک کے قریب ہوگا، بیماریاں، آفتیں اور غم آئیں گے لیکن اللہ انسان کو صبر کی توفیق عطا کر دے گا۔ انسان دین کے اور خالق و مالک کے قریب ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا انسان کی زندگی میں غموں کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں، انسان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے قریب ہونے کے، دین کے قریب آنے کے، اللہ کی عبادت کو ادا کرنے کے فائدے ہیں جو انسان کو اس کائنات میں نصیب ہوتے ہیں۔ اینکر، تبصرہ کرنے والے، کالم لکھنے والے کالم لکھتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، پاکستان کی معیشت ڈوب گئی، پاکستان مقروض ہو گیا، مہنگائی آسمانوں کو چھونے لگی، کاروبار فلاپ ہو گئے، بزنس مین اور بڑے بڑے امراء بھی پریشان ہو گئے۔ سبب کیا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے حکومت گندی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے فلاں کھا گیا، فلاں لوٹ کے لے گیا۔ بات ٹھیک ہے، انکار نہیں، کرپشن انسانوں کو، قوموں کو، ملکوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن اس معاشی پریشانی، غربت اور مہنگائی، پریشان اور مصیبت والے حالات کی ذمہ دار صرف حکومت ہے؟ کیا میں اور آپ سب دودھ کے دلے ہیں؟ ہمارا کوئی قصور نہیں۔ قرآن کی آیت پیدا کرنے والے کے قرآن سے سوال کرتے ہیں، قرآن تو بتا ہماری زندگی میں پریشانیاں اور غم اور مصیبتیں اور مہنگائی اور معاشی مسائل اور غربت ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، وجہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی،
دنیا میں رہنے والا کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بھی نیکی کرے گی، مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی عمل صالح کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، خیر اور بلائی کے کاموں میں آگے بڑھے گا، اللہ کی عبادت، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اس بندے کو دنیا کی زندگی کا امن اور سکون عطا کر دیں گے۔ کسی کو الزام دینے سے اور کسی پہ کیچڑ اچھالنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ میں اور آپ اگر دنیا کی زندگی کا سکون اور آرام چاہتے ہیں، قرآن کی آیات نازل کرنے والا رحمان، لانے والا جبریل، جس پہ نازل ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اتارنے والا بھی سچا، قرآن کو لانے والا بھی سچا، قرآن کو بیان کرنے والا بھی سچا۔ اس سچی کتاب میں اللہ کے سچے وعدے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ کا وعدہ ہے جس نے نیکی کو اختیار کر لیا، عمل صالح کو اپنا لیا، اپنی زندگی اللہ کی بندگی اور عبادت میں لگا دی، ہم ضرور اس بندے کو دنیا کی پاکیزہ، خوشحال، بہترین، امن، سلامتی، خوشحالی والی زندگی اس کا مقدر بنا دیں گے۔ دنیا کا سکون اگر ملے گا تو نیکی کے ساتھ ملے گا۔ یہ انسان کی نیکی، انسان کی بھلائی، اللہ کی عبادت ہے جو انسان کی زندگی میں نور اور امن پیدا کر دیتی ہے۔ اور یہ قوموں کے گناہ ہیں، یہ معاشرے کی برائیاں ہیں، یہ اللہ کی، اس کے دین کی بغاوتیں اور نافرمانیاں ہیں، جن کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ ان قوموں سے، ایسے لوگوں سے جو نافرمانی کو اپنا لیتی ہیں، اللہ ایسی قوموں سے دنیا کا آرام اور سکون اور خوشحالی چھین لیتا ہے۔ اگر انسان کو دنیا میں امن چاہیے، سلامتی چاہیے، دل کا قرار چاہیے، سکون والی زندگی چاہیے، غربت سے، مہنگائی سے نجات چاہیے، اس کا طریقہ اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ اللہ کے قریب، عبادت کے قریب، نیکی کے قریب ہو جاؤ، حالات جیسے بھی ہوں گے اللہ نیکی کرنے والوں کے لیے حالات کو آسان کر دے گا۔ بازاروں میں، مارکیٹ میں، ملک کی منڈیوں میں سارے کا سارا کاروبار سود کی لعنت سے چلتا ہے اور الزام آتا ہے وزیر اعظم پر۔ مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے، تجارتی منڈیوں میں بیٹھے ہوئے کوئی ڈیلنگ، کوئی لین دین جھوٹ کے بغیر نہیں کرتے اور الزام آتا ہے وزیر اعظم پر۔ نمازوں کی پابندی، سنت کے مطابق لمبی داڑیاں، سنت کے مطابق شلوار ٹخنوں سے اونچی، اور پریکٹیکل لائف کی باری آئی تو اس کی زبان سے جھوٹ، کاروبار میں دھوکہ، لین دین میں فراڈ، تجارت میں ملاوٹ، تجارت میں ناجائز منافع خوری، کاروبار میں سود، اور الزام آتا ہے حکومت پر وزیر اعظم کھا گیا۔ یہ سود کی لعنت، یہ جھوٹ کی لعنت، یہ کرپشن اور دھوکہ اور فراڈ اور ملاوٹ اور ناجائز منافع خوری، یہ وہ گناہ ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ امن اور سلامتی چھین لیتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس طرح ایک انسان کے دل کو سکون مل سکتا ہے، کس طرح انسان کے تھوڑے مال میں، تھوڑے رزق میں برکت آ سکتی ہے، کس طرح انسان کی زندگی میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ طریقے تو اللہ کے پیغمبر نے بتا دیے، لیکن میں اور آپ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم
حدیث قدسی ہے، پیدا کرنے والا خود فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فرصت نکالا کر، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے وقت میں دنیا کے کام چھوڑا کر۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ صرف محشر کے میدان میں فائدہ نہیں ہوگا، اس کائنات میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ کی عبادت کے وقت کاروبار بند ہوں گے، اللہ کی عبادت کے وقت دنیا کے کام بند ہوں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ املأ صدرک غنًا، تو جب میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، تجھے دل کا سکون عطا کر دوں گا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، جب تو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا دنیا میں جو بھی تیری حاجت ہوگی میرا وعدہ ہے تیری ہر حاجت کو پورا کر دوں گا۔ بات ایمان کی ہے، بات یقین کی ہے۔ ہمیں نبی سے محبت تو ہے لیکن نبی کی احادیث پہ عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ خواہش یہ ہے، تمنا اور آرزو یہ ہے مہنگائی کے طوفان سے نجات مل جائے، تمنا یہ ہے ملک میں منڈی میں تجارت میں خوشحالی آ جائے، اور عمل یہ ہے اذان سنتا ہے دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خواہش اور عمل میں کتنا فرق ہے۔ تمنا یہ ہے دنیا کا سکون مل جائے، ذہن کو اور دل کو پریشانیوں سے نجات مل جائے، اور عمل یہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں لیکن انسان کے ایمان اور انسان کے عمل میں فرق آ گیا۔ انسان تو عبادت کے لیے وقت نکال، اللہ کی عبادت کے وقت دنیا کے کاموں کو چھوڑ، اللہ تجھے دل کا سکون عطا کر کے اللہ تیری ہر حاجت اور ضرورت کو پورا کر دے گا۔ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جو پورا نہ ہو سکے۔ اللہ تیری غربت کو، تیری محتاجی کو، تیری ضروریات کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے اگر تو اللہ کی عبادت کے وقت میں دنیا کے کاموں کو چھوڑے گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور انجام بھی سن لو، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، اذان سن کے کاروبار بند نہ کیے، اذان سن کے دنیا کے کاموں کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں نہ آیا، ملأت یدیک شغلا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ تجھے سزا یہ دے گا اگر تو نے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہ کیا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہ نکالا۔ ملأت یدیک شغلا، اللہ کہتا ہے میں تیرے دونوں ہاتھوں کو دنیا کی کمائی میں مصروف کر دوں گا، تجھ سے نیکی کی توفیق چھین لوں گا۔ ہم نوجوان کو کہتے ہیں نماز پڑھا کر، آگے سے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، مسکرا کے دانت نکال کے کہتا ہے نماز پڑھنی تو چاہیے لیکن کیا کروں، کاروبار میں مصروف بڑا ہوں۔ یہ کاروبار تیرے لیے خیر کا باعث نہیں جو تجھے نماز سے دور کر دے، یہ کاروبار تیرے لیے لعنت اور اللہ کا عذاب بن گیا کہ اذان سن کے تو دنیا کی کمائی کو نہ چھوڑے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا تو اتنا بد نصیب ہوگا کہ اللہ تجھ سے اپنے سامنے آنے کی توفیق چھین لے گا۔ اگر تو نے کوشش نہ کی، تو نے قدم نہ اٹھائے، تو نے اذان کی آواز پہ لبیک نہ کہا، تو نے اذان کی آواز پہ دنیا کے کام نہ چھوڑے، انجام یہ ہوگا اللہ تجھ سے نماز کی توفیق چھین لے گا۔ جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں، محبت کے ساتھ پیغام ہے،
اگر آج میں اور آپ نماز کی پابندی سے محروم ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کریں، کہیں یہ ہمارے لیے اللہ کی سزا نہ ہو۔ اگر ہم نیکی سے پیچھے اور دور رہنے والے ہیں، اس کا نتیجہ اور نحوست یہ ہے، جو اللہ کی عبادت اور فرض کی ادائیگی سے دور ہوتا ہے، آخر کار پھر اللہ اس کو توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ جب انسان عبادت سے دور ہوتا ہے، پھر شناختی کارڈ بنوانے کے لیے 2 گھنٹے کی لائن میں لگنا تو گوارا ہوتا ہے، 15 منٹ کے لیے نماز پڑھنا انسان قبول نہیں کرتا، یہ انسان پہ لعنت اور اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ جب انسان عبادت سے دور ہوتا ہے، اکڑ جاتا ہے، ضدی بن جاتا ہے، قرآن کی آیات، نبی کے فرمان اس کے دل پہ، اس کے مزاج پہ اثر نہیں کرتے، اس کے قدم عبادت کی طرف نہیں اٹھتے، اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے، ولیمے کی دعوت پہ روٹی کے لالچ میں 3 گھنٹے منہ لٹکا کے انتظار تو کر لیتا ہے، 15 منٹ نماز پڑھنی ہو تو کہتا ہے وقت نہیں ہے۔ یہ انجام ہے، یہ سزا ہے، یہ نتیجہ ہے اللہ کی عبادت سے روگردانی کرنے کا، دور ہونے کا، ڈیٹھ بن جانے کا، ضدی بن جانے کا۔ جب انسان کوشش نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتا، پھر اللہ انسان کو اسی طرح اپنی عبادت اور نیکی سے دور کر دیتا ہے۔ پھر دنیا کے دکے کھانے کے لیے، دنیا کی ذلت اٹھانے کے لیے وقت ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ یہ انجام اور سزا ہے، یہ خوفناک نتیجہ ہے جب انسان اللہ کی عبادت سے دور ہوتا ہے۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، عبادت سے دور ہوں گے، فرض کی پابندی نہیں کریں گے، اس کا نتیجہ ایک تو یہ ہوگا اللہ عبادت کی توفیق چھین لے گا، اور دوسرا نتیجہ یہ ہوگا جتنا مرضی مال اور دولت ہو، کبھی اس بندے کی حاجت پوری نہیں ہوگی، لالچ ختم نہیں ہوگا۔ ایک پلاٹ بنائے گا، تمنا کرے گا ایک اور بنا لوں، 2 بن جائیں گے، پھر لالچ کرے گا تیسرا بنا لوں، ایک دکان سے دوسری بنائے گا، دوسری سے تیسری بنائے گا، اسی چکر میں ساری زندگی کھپا دے گا، ہڈیاں کمزور کر لے گا، بال سفید کر لے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، اسی مال کے لالچ میں نمازوں کو چھوڑ کے، عبادت کو چھوڑ کے، اللہ سے دور ہو کے قبر کے اندر اتر جائے گا۔ جب قبر میں پہنچے گا پھر آنکھیں کھلیں گی، پھر سمجھ آئے گی۔ انسان اللہ کی عبادت سے دور ہوگا، فرض سے دور ہوگا، پیدا کرنے والے کا باغی ہوگا، اس انسان کے دل کی محتاجی بھی ختم نہیں ہوگی، اللہ اس کی حاجت کو، اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرے گا، اللہ اس کو دنیا کی کمائی میں اتنا مگن کر دے گا کہ اللہ اس سے سجدہ کرنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق چھین لے گا۔ اور عبادت کرنے والا کاروبار بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، اس بندے کے لیے وعدہ ہے اللہ اس بندے کی زندگی میں آنے والی پریشانیاں دور بھی کرے گا، اس کو صدمے میں صبر بھی دے گا، اس کے لیے دنیا، قبر اور حشر کی زندگی میں سلامتی اور سکون بھی پیدا کرے گا۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، امن چاہیے، سکون چاہیے، معاشی پریشانیوں سے نجات چاہیے، دنیا میں اپنی ضروریات، اپنی حاجات، اپنے کام پورے کروانا چاہتے ہیں، میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمل بیان فرمائے، 3 نیکیاں بیان فرمائیں، اور 3 نیکیوں کو بیان کرنے کے بعد
3 وعدے فرمائے، 3 فائدے بیان فرمائے جو انسان اپنی زندگی میں 3 کام کرے گا۔ اللہ کے نبی نے نبوت والی زبان سے 3 نیکیاں کرنے والوں کو 3 بشارتیں اور 3 وعدے سنائے۔ پہلا کام، زندگی میں جو انسان المکث فی المساجد بعد الصلاۃ، ترمذی کی صحیح حدیث، نبوت والی زبان بیان کرنے والی، المکث فی المساجد بعد الصلاۃ، جو مسلمان اپنی زندگی میں ہمیشہ نماز کی پابندی کرتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد 2 4 5 منٹ اسی جگہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی امام نے پورا سلام بھی نہیں پھیرا اور یہ جوتا پہن کے گھر بھی پہنچ گیا، سلام پھیر کے اسی جگہ بیٹھا، اللہ کا ذکر کیا، دعا کی، 2 4 منٹ مسجد میں گزارے فرض نماز پڑھنے کے بعد۔ دوسرا کام، والمشی علی الاقدام الی الجماعات، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے پیدل چل کے اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ تیسرا کام، اسباغ الوضوء علی المکاری، سردی ہے، موسم ٹھنڈا ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، جی نہیں چاہتا وضو کرنے کو، لیکن یہ پھر بھی سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے وضو کرتا ہے۔ 3 کام، نہ چاہتے ہوئے وضو کرنا، پیدل چل کے نماز پڑھنے کے لیے آنا، نماز پڑھ کے اللہ کے گھر میں بیٹھنا اور کچھ ذکر کرنا۔ جس انسان نے ان 3 کاموں کی پابندی کی، زندگی میں ان 3 باتوں پہ عمل کر لیا، ہمیشہ بغیر سستی کے ہمیشہ ان 3 باتوں پہ عمل کیا، پہلا وعدہ، اور یہ وعدہ کرنے والے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی زبان سے نکلی ہوئی بات میں شک نہیں۔ جس نے یہ 3 کام کر لیے، من فعل ذلک عاش بخیر، یہ 3 کام کرنے والوں کے لیے وعدہ ہے، جب تک یہ دنیا میں زندہ رہے گا اللہ اس کو خیر اور سلامتی عطا کر دے گا۔ دوسرا وعدہ، ومات بخیر، جس نے 3 کام کیے، جب اس کو موت آئے گی اللہ ایمان اور سلامتی اور اپنی رضا والی موت عطا کرے گا، حسن خاتمہ عطا کرے گا، یہ اللہ کے پاس جائے گا، اللہ اس پہ راضی اور خوش ہوگا۔ اور تیسرا فائدہ، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، یہ 3 کام کرنے والا دنیا میں چلے گا پھرے گا، مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دے گا۔ دنیا کا سکون، دنیا کا امن اور آخرت کی زندگی کی سلامتی اگر ہم چاہتے ہیں، راستہ ایک ہے، طریقہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے، نیکی کے قریب آنے والے بن جائیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔